میری قسمت جلانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شان میرے حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچے۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ذی الحجہ کی 3 تاریخ مکمل ہو گئی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کی فضیلت اور حرمت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن سے ہی قائم فرما دیا ہے جس دن زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اسی طرح سورہ فجر کی شروع آیات سے بھی ان دنوں اور راتوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کے ذریعے مقام اور مرتبے کو بلند کیا ہے؟ تو مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ پھر حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ جس کی وجہ سے محدثین اور فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کے ایام۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 10 دن کتنے اہم ہیں۔ چنانچہ اس تعلق سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی جامع گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا عشرہ۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کی وجہ سے ذی الحجہ کا عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ کون سی حدیث ہے؟ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں، پسندیدہ ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، یعنی نیک عمل اور عبادت ان دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہاں ایک صورت ہے جس میں جہاد افضل ہو جائے گا، فرمایا وہ یہ ہے کہ مجاہد اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر نکلا پھر واپس نہیں آیا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے بھی زیادہ افضل ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ روزہ اور شب قدر کی وجہ سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ دن تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں 9 تاریخ کو عرفہ ہے، اور عرفہ کا دن یہ پورے سال میں سب سے افضل ہے، اور راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، اس لیے کہ شب قدر ہے، اور شب قدر پورے سال کی تمام راتوں میں افضل ہے۔ بہرحال یہ 10 دن اور راتیں بہت ہی فضیلت والے ہیں جن سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، فرمایا کہ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی نوافل
شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تنبیہ الغافلین کے صفحہ نمبر 350 پر 6 میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی روزہ شروع کر دیتا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ نے اسے بلا کر وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کے اور دینی شعار کے دن ہیں، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال والے لوگوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرے لیے ہر دن کے روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا، 100 اونٹ قربان کرنے کا اور 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا اجر ملے گا۔ اندازہ لگائیں کتنا ثواب ہے روزہ رکھنے پر ان دنوں میں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزوں کا خاص خیال رکھو۔ فرماتے ہیں کہ ان میں دعا، استغفار اور صدقہ خوب کرو۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو ان 10 دنوں کی بھلائی سے محروم رہا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کی خوب قدر کریں۔ اب قدر کیسے کریں گے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا، یعنی ان دنوں میں آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی فضیلت بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پورے 10 دنوں میں بستر پر ہوں یا مجلس میں ہوں اللہ اکبر ہی کہتے رہتے تھے۔ حضرت عطا بھی ان 10 دنوں میں راستے میں ہوں یا بازار میں ہوں تکبیر ہی کہتے رہتے تھے۔ اس لیے ان راتوں میں ہم کوشش کر کے روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ میری ایک رائے ہے، ایک گزارش ہے۔ شب قدر کے برابر کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی مل جائے گا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی، یعنی تیسرا کلمہ تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو خوب ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے، اور خوب ان دنوں میں اللہ کی عبادت کر کے، نیک اعمال کر کے، ذکر وغیرہ کر کے اللہ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ